17 ذوالحجہ 1254 ہجری یعنی مارچ 1839 دوشنبہ کے دن شام کے وقت ہمارا قافلہ دلی سے روانہ ہوا۔ سب سے پہلے عالم ربانی شیخ الفقہاء سید المحدثین حضرت مولانا محمد اسحاق سے شرف ملاقات حاصل کیا اور دعا کے خواستگار ہوئے۔ پھر درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ بعدہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور رات وہیں بسر کی۔ دوسرے دن قطب صاحب سے چلے اور گڑگاؤں، پنودی، ریواڑی، شاہجہان پور، بروڑ، کوٹ پتلی، بہابرہ، منوہر پور اور اچرول سے ہوتے ہوئے 28 ذوالحجہ کو جے پور پہنچے۔ 4 محرم الحرام 1255 کو جے پور سے چلے اور بگرو، ڈوڈو اور کشن گڑھ سے ہوتے ہوئے 7 محرم کو دارالخیر اجمیر میں وارد ہوئے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔ درگاہ کی رہنائی اور اس مسجد کی دلربائی کا کیا حال بیان کروں جو روضے کے پاس ہے۔ اجمیر سے چل کر نصیر آباد، چھاونی، بہنا، انگوچھا، بھنسیرا، بھیلواڑہ اور سنوانا پر منزلیں کرتے ہوئے 18 محرم کو چتوڑ پہنچے۔ یہ ریاست ادے پور میں واقع ہے۔ یہاں کا قلعہ سارے ہندوستان میں مشہور ہے۔ چتوڑ کا خربوزہ گفتار محبوب سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ نصیر آباد سے چتوڑ تک اگرچہ جگہ جگہ انگریزوں کے بنوائے ہوئے ڈاک بنگلے موجود ہیں، لیکن منتظمین کی عقل کو کیا کہیے کہ سب بنگلے آبادی سے دور ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ ان کے قریب کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی چشمہ یا کنواں۔ اسی لیے ان ڈاک بنگلوں میں ٹھہرنا انسانوں اور جانوروں کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہے، خصوصاً موسم گرما میں۔ چتوڑ میں ایک دن قیام کر کے نیما ہیڑا، نمیچ، ملہار گڑھ، منصور، کچنارا اور جاورا سے ہوتے ہوئے 3 صفر المظفر کو رتلام پہنچے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاک پانی شروط احناف کے مطابق مذکور مقامات پر بالکل دستیاب نہ تھا، اس لیے اضطراری حالت میں امام مالک کے فتوے پر عمل کرنا پڑا۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ پانی کی نایابی سننے میں آ رہی ہے۔ معلوم نہیں اب کیا مسلک اختیار کرنا پڑے۔ رتلام سے چل کر مہی، کرراوڑ، بھگوڑ اور ایک غیر آباد منزل پر ایک دن قیام کرتے ہوئے 9 صفر کو دوحد پہنچے۔ یہ جگہ گوالیار کے مضافات میں ہے۔ شہر کے باہر ایک چشمے کے کنارے قیام کیا۔ اس جگہ تہ دوحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالوہ اور گجرات کے درمیان حد فاصل ہے۔ عالمگیر بادشاہ اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے اسی شہر کو آباد کیا ہے۔ دوحد سے چل کر جے کوٹ، پانیا اور ادرواڑہ پر منزلیں کرتے ہوئے 13 صفر کو گودھرا پہنچے۔ یہ ریاست گوالیار میں واقع ہے۔ رتلام سے گودھرا کا تمام علاقہ بے آب و گیاہ خارستان ہے۔ ہوا بھی وہاں سے بچ کر چلتی ہے۔ اس سے گزرتے ہوئے جو اذیت ہوتی ہے وہ حد بیاں میں نہیں آ سکتی۔ گودھرا کو خیر باد کہہ کر 15 صفر کو کلول پہنچے۔ گودھرا سے کلول تک سارا راستہ اتنا شاداب و پربہار ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ قسم قسم کے درختوں کی کثرت، رنگ رنگ کے پھولوں کی فراوانی اور طائران خوش الحان کی نغمہ سنجی کے سبب یہ علاقہ نہایت عمدہ تفریح گاہ ہے۔ 15 صفر کا دن کلول میں گزرا اور 16 صفر کو جرود میں۔ جرود سے چل کر 17 صفر کو بڑودا پہنچے۔
نواب حسام الدین حسین خان نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے دولت خانے میں اتارا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ 8 دن بڑودہ میں قیام کے بعد آگے چلے اور انینو اور نکاریا سے ہوتے ہوئے 28 سفر کو بڑوچ پہنچے۔ دریائے نربدا اس کے قریب سے بہتا ہے۔ اس مقام تک سمندر کا مد و جزر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کل سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، اس لیے نربدا کا پانی کھاری ہو گیا ہے۔ برشکال اور سرما میں اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ 29 سفر کو بڑوچ سے رخصت ہو کر دریائے نربدا عبور کر کے عقل سیر میں قیام کیا۔ 1 ربیع الاول کو چوکی کے مقام پر ٹھہرے اور 2 ربیع الاول کو بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت ایک بڑا اور آباد شہر ہے، لیکن اس کے گلی کوچے تنگ ہیں، آب و ہوا سرد و مرطوب ہے۔ شہر کے اکثر لوگ دریائے تاپتی کے کنارے پر آباد ہیں۔ اس دریا میں بھی دریائے نربدا کی طرح مد و جزر ہوتا ہے۔ جس زمانے میں ہم سورت پہنچے دریائی سفر کا زمانہ گزر چکا تھا، اس لیے دریا کے راستے بمبئی جانا ممکن نہ تھا۔ لامحالہ خشکی کا راستہ اختیار کرنا پڑا، لیکن جب بارش کا آغاز ہوا تو خشکی کا راستہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ اس علاقے کی مٹی گیلی ہو کر دلدل بن جاتی ہے۔ ابھی ہمارے وطن کے حساب سے موسم برسات شروع ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، لیکن یہاں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں۔ چند روز کے بعد بارش تھم گئی اور کچھ راستہ کھلا۔ میں 12 ربیع الثانی کو چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اہل شہر اور اپنے کچھ ساتھیوں نے اس وقت سفر شروع کرنے سے منع کیا کہ اگر راستے میں بارش نے آ لیا تو چلنا دوبھر ہو جائے گا، لیکن میں جنون عشق میں مبتلا تھا۔ جلد از جلد دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کی تمنا تھی، اس لیے ان لوگوں کا مشورہ قبول نہ کیا اور توکل بخدا سورت سے چل پڑا۔ 9 ربیع الثانی کو سورت سے 7 کوس چل کر لاجپور میں منزل کی۔ 3 ربیع الثانی کو لاجپور سے نوساری پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ ہے۔ نوساری میں ایک دن قیام کے بعد بلساڑ اور پاڑی نام میں منزلیں کرتے ہوئے 6 ربیع الثانی کو دمن پہنچے۔ دمن 2 ہیں، ایک خرد اور ایک کلاں، دونوں ساحل بحر محیط پر مشرق کی جانب واقع ہیں۔ ہمارا قیام دمن خرد میں ہوا۔ سپہر کو میں چند آدمیوں کے ساتھ کشتی کے ذریعہ دمن کلاں گیا تاکہ کچھ تفریح ہو جائے۔ دونوں دمن شاہ پرتگال کی حکومت میں شامل ہیں۔ دمن سے 7 ربیع الثانی کو چلے اور عمرگاؤں، دینو، مرمد، دنتوارا، بسی اور گھڑبندر سے ہوتے ہوئے 14 ربیع الثانی کو دوپہر کے وقت مہائم پہنچے۔ مہائم سے بمبئی صرف 3 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اسے باب بمبئی کہتے ہیں۔ میں سارے قافلے کو مہائم میں چھوڑ کر مکان کی تلاش میں بمبئی چلا گیا۔ قلعہ اور شہر کے مکانوں میں صحن نہیں ہے، جبکہ میں وسیع صحن والے مکان میں رہنے کا عادی ہوں۔ شہر سے بالکل قریب وہاں ایک عمدہ مکان جس کے ساتھ دلکشا باغ بھی ہے منتخب کیا۔ 3 دن مکان کا فرش فروش درست کرنے میں صرف ہوئے۔ اس اثنا میں ہمارا قیام مہم میں رہا۔ 3 دن کے بعد ہم نئے مکان میں اٹھائے۔ شہر بمبئی کا کیا بیان کروں، اس کے بازار کشادہ ہیں اور ہر قسم کی جنس اور دوسری چیزیں افراط کے ساتھ دستیاب ہیں۔ آب و ہوا اچھی نہیں، باقی ہر خوبی موجود ہے۔ ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ کوئی تجارت کے لیے آیا ہے، کوئی سیاحت کے لیے، کوئی کاریگر ہے، کوئی شوق حرم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بمبئی کے اصلی باشندے کوکنی اور پارسی ہیں۔ کوکنی فقہ شافعی کے پابند ہیں۔ شہر بمبئی میں سب سے پہلے جامع مسجد بمبئی کے خطیب معلم ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔
یہ حضرموت کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، البتہ ان کا مولد و منشا سورت ہے۔ 5 سال سے بمبئی میں مقیم ہیں۔ ان کے علاوہ شہر کے دوسرے معززین سے بھی ملاقات کے مواقع حاصل ہوئے۔ بمبئی کے مکانات کی بنا لکڑی پر ہے۔ یہاں ابر و باران کے جو طوفان آتے ہیں انہیں لکڑی کے سوا کوئی دوسری چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہ جہاں آباد یعنی دلی سے جس دن ہم چلے ہیں، ہر شہر اور علاقے کے لوگوں میں عادات و اطوار اور معاشرت کا اختلاف مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دلی سے یہاں تک ہر منزل اور مقام پر تانبے اور چاندی کے مختلف سکے چل رہے ہیں۔ وزن اور ناپ کے پیمانے بھی مختلف ہیں۔ ایک جگہ کا سکہ دوسری جگہ نہیں چلتا اور ایک جگہ کا پیمانہ دوسری جگہ کے پیمانے کے برابر نہیں۔ بمبئی میں ایک عجیب جانور دیار عرب سے لایا گیا ہے۔ اس کی گردن اونٹ جیسی ہے اور سینگ اور پاؤں گائے جیسے، رنگ چیتے جیسا اور جسم پر داغ بھی اسی کی کھال جیسے ہیں۔ عرب لوگ اسے زرافہ کہتے ہیں اور اہل عجم اشترگاؤ پلنگ۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے۔